بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ دنیا میں تیل کی سب سے بڑی سعودی کمپنی آرامکو پر سائبر حملہ۔ معلوم ہوا ہے کہ ہیکرز نے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے کمپنی سے $5 کروڑ یعنی 8 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر آرامکو نے ڈیٹا لیک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے ٹھیکیداروں کے پاس موجود ڈیٹا چوری ہوا، تاہم آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بھارتی کسانوں کا متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج۔ بھارتی کسانوں کا متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری۔ مظاہرین نے دلی کے جنتر منتر پر بھی دھرنا دے دیا۔ متحدہ کسان مورچہ نے پارلیمنٹ کے سامنے کسان پنچایت منعقد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے لال قلعے کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ سڑکوں پر کافٹیں کھڑی کر دی گئیں، سڑکوں پر کیل بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھارتی پولیس نے 200 سے زائد کسانوں کو حکومت کے خلاف احتجاج پر گرفتار کر لیا تھا۔ چین نے مسافر طیاروں کی پیداوار شروع کر دی اور مقامی طور پر تیار کردہ ایئر بس 350 کا پہلا جہاز چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کے حوالے کر دیا۔ اس سلسلے میں باضابطہ تقریر شمالی شہر تیان جن میں منعقد کی گئی، جہاں ایک بڑے پلانٹ میں جہاز تیار کیا گیا۔ اس موقع پر جہاز کی آزمائشی پرواز کی گئی۔ چینی ساختہ ماحول دوست مسافر طیارہ 25% کم فیول استعمال کرتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر بس چائنا کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا تھا کہ کمپنی رواں برس کے دوران 5 A350 طیارے کمپنی کے حوالے کرے گی۔ تاجکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ افغان سرحد کے ساتھ ہونے والی ان مشقوں میں روس اور ازبکستان کے دستوں کے علاوہ تاجکستان کے 1 لاکھ حاضر سروس اور 1,30,000 ریزرو فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی کے تناظر میں ان فوجی مشقوں کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ افغانستان میں ہماری موجودگی صرف سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے ہوگی: امریکہ۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد ہمارا مشن پورا ہو جائے گا۔ افغانستان میں ہماری موجودگی صرف سفارتکاروں کے لیے حفاظت ہوگی۔ پینٹاگون کے ترجمان نے اپنے تازہ بیان میں بتایا ہے کہ افغان فورسز کی فضائی کارروائی کے ذریعے مدد کر رہے ہیں۔ محفوظ سرحد اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان سے بھی بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پاکستان امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ سعودی عرب میں اس بار حج کے موقع پر نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں اس بار حج سیزن میں خواتین سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد الحرام اور دوسرے مقدس مقامات میں پہلی مرتبہ محافظت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ سعودی خواتین فوجیوں کے اس پہلے گروپ میں مینا بھی شامل ہے۔ اس سال اپریل کے بعد خواتین فوجیوں کو الحرمین شریفین کی سیکیورٹی سروس میں شامل کیا گیا ہے۔ افغان طالبان سیاسی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں: روس کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی قیادت افغانستان کی موجودہ صورتحال کے سیاسی حل کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور سیاسی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ روسی خبرسا ادارے تاس اور AFP کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے نمائندہ خصوصی برائے افغان اور روسی وزارت خارجہ کے ایشیا ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ضمیر کابلوف کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سالوں سے جاری جنگ سے طالبان لیڈرشپ بھی اکتا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ موجودہ ڈیڈ لاک کا سیاسی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ سائنوفارم ویکسین ڈیلٹا کے خلاف انتہائی مؤثر۔ سائنوفارم ویکسین کو کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے خلاف مؤثر قرار دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سری لنکن یونیورسٹی کے ماہرین نے چین کی تیار کردہ سائنوفارم ویکسین کے کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے خلاف انتہائی مؤثر ثابت ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
سری جے وردنے یونیورسٹی کی اس تحقیق میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے بھی حصہ لیا اور دریافت کیا کہ سائنوفارم ویکسین استعمال کرنے والے افراد میں ڈیلٹا قسم کے خلاف اینٹی باڈیز رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے چینی ہم منصب کی دعوت پر چین روانہ ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ کے ساتھ سینئر حکام بھی چین روانہ ہوئے ہیں۔ اس دورے کے دوران دونوں فریق اقتصادی راہداری، دفاع، کرونا ویکسین، انسداد دہشت گردی، علاقائی اور باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فلم سٹار میرا نے شوبز دنیا سے دل برداشتہ ہو کر سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ ایک انٹرویو میں میرا نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا۔ میرا کا کہنا ہے کہ جلد ہی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کروں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شوبز کی دنیا سے دل برداشتہ ہو کر سیاست میں قدم رکھ رہی ہوں۔ امریکہ نے طالبان کو پسپا کرنے کے لیے حال ہی میں افغان فوج کی مدد کے لیے فضائی حملے کیے۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی نے حملوں کی تصدیق کر دی، تاہم تفصیلات نہیں جاری کی۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ افغان فورسز کی مدد کے لیے فضائی حملے جاری رہیں گے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن اور جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ ممکن ہے طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں۔ دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور دیگر اہم غیر ملکی شخصیات سمیت اپنے شہریوں کی جاسوسی کے لیے استعمال کیے گئے سافٹ ویئر پیگاسس سے متعلق گہری تشویش کا اظہار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے اس ضمن میں جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی قواعد اور ذمہ دارانہ ریاستی رویے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی حکومت کی جانب سے نگرانی اور جاسوسی کے آپریشن بڑے پیمانے پر سپانسر کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ طالبان نے امن و معاہدے کے لیے افغان صدر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان سہیل شہین کا کہنا ہے کہ افغانستان پہ طاقت کے بل بوتے پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان صدر اشرف غنی کو عہدے سے ہٹائے بنا امن معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شہین نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے نئی حکومت کی ضرورت ہے۔ لاہور میں ہزاروں افراد گیسٹرو اور معدے کے انفیکشن کا شکار ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لاہور کے 5 سرکاری ہسپتالوں میں اب تک 7,000 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ میو ہسپتال، سروس جناح گنگارام اور جنرل ہسپتال میں سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ میو ہسپتال کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی میں کل رات سے 1900 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی کے عوام کے لیے فکر مند ہوں۔ کراچی معاشی ہب ہے، اس کی ترقی سے ملک کی ترقی ممکن ہے۔ کراچی کے عوام کو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ باتیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی فردوس شمیم نقوی سے ملاقات کے دوران کی۔ امریکی عوام نمائندگان نے افغان مترجموں کے لیے خصوصی ویزے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے خلاف جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے والے 8,000 افغان باشندوں کو خصوصی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ماہ سے کرونا ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روک لی جائیں گی۔ کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اگلے مہینے سے ان سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روکنے کا فیصلہ کیا جائے گا جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکرٹری فنانس کو اکاؤنٹس جنرل سندھ سے رابطہ کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔